يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی آج جس ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے وہ ایک نہیں ہے بلکہ آلموسٹ 5 ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ سارے سوالات کو ایک ساتھ لے لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نکاح کی سیریز شروع کریں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نکاح کن بیسس پر ہوتا ہے یہ تو سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اس کے لیکچر بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گئے ہیں، ضرور وزٹ کیجیے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور کیا اس کا پروٹوکول ہے، زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج جو یہ 5 جو سوالات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا ایڈریس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب اس کے بعد جو آپ کے پاس لیکچر آئے گا نا، جب سارے معاملات طے پا جاتے ہیں پھر اس کے بعد تاریخ طے کی جاتی ہے، یعنی نکاح کرنے کے لیے اور نکاح کے سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے اس سے پہلے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ان سب چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کن کن سے شادی کر سکتے ہیں، کس طرح شادی کرنا جائز ہے، اور کچھ ایسی کاسٹ ہیں جن میں شادی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے، اور خاص طور پہ کزن میرج جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت جس کو ایک ہائپ دے دی گئی ہے کہ اس کو اب لوگ نہیں کرتے، تو اس کی بھی انشاءاللہ جو اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم سے شادی کرنا جائز ہے؟ اس میں تھوڑا سا اور میں ایڈ کر دوں کہ کیا مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم اور اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ اہل کتاب نہ ہو، کیا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ غیر مسلم یعنی مشرک جو چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، مشرک عورتوں سے، مشرک مرد سے مسلمان لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر اہل کتاب کا کھانا، یعنی جس کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، اور عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، یعنی تم ان سے اعلانیہ طور پر شادی کر سکتے ہو۔ کون؟ مسلمان مرد، یعنی مسلمان مرد غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جو بہت واضح طور پر، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا، صرف اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ مردوں کو اجازت دے دی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم غیر مسلم عورت سے شادی بھی کر سکتے ہیں اور اہل کتاب عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ دیکھیے اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی اور یہودی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی بھی جو مذہب ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ جیسے کہ ہندو، ہمارے معاشرے میں جو لڑکے ہیں عموماً، اور جو انڈیا میں بھی لوگ رہتے ہیں، وہ لڑکے جو ہے بغیر اپنی جو منقوحہ ہوتی ہیں جن سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ مسلمان نہیں کرتے اور وہ ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا۔ نہیں، اہل کتاب اور جو خواتین ہیں، اہل کتاب کی جو خواتین ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین رکھتی ہیں، ان کے لیے حکم ہے۔ اگر آپ کسی غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کو مسلمان کرنا ہوگا۔ تقریباً میرا 8-10 سال کا تجربہ ہے الحمدللہ۔ ہماری جو اکیڈمی ہے آل اوور دا ورلڈ ہے، اور موسٹلی جو ہمارے پاس جو میسیجز آتے ہیں یا پرابلمس آتی ہیں وہ انڈیا پاکستان سے آتی ہیں، اور اس میں 30% جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں نا وہ یہی کہ لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لی، لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی، اور لڑکی نے اہل کتاب لڑکے سے شادی کی لیکن اس کو مسلمان نہیں کیا۔ اتنے میرے پاس اس طرح کے میسیجز اور مسائل آتے ہیں۔ تو پلیز میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ پلیز پلیز اللہ کے لیے
اس پر سوچیں سمجھیں کہ جن اہل کتاب سے آپ شادی کر رہے ہیں نا، ان کو مسلمان کیجئے، ان کو دین کے بارے میں سمجھائیے۔ گو کہ حکم ہے، لیکن دیکھیں اس زمانے میں جب یہ حکم آیا تھا تو اس زمانے کی جو خواتین تھیں وہ ربوبیت پہ ایمان رکھتی تھیں، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ جو لوگ اس زمانے میں دین ابراہیمی پہ تھے وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم نہیں ہوئی تھی، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ نبی بن کر اس دنیا پر نہیں آئے تھے۔ تو جو دین ابراہیمی پر تھے نا، جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے ربوبیت پہ اپنا دین قائم کیا ہوا تھا، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن آج کا جو عیسائی ہے، آج کے جو اہل کتاب ہیں، ویسے بھی ان کے بائبل میں، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی کی ہوئی ہے۔ تو جو آج کا جو عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ مشرک ہیں۔ آپ ان کے چرچوں کو جا کے دیکھیں، چرچ ان کے اتنے زیادہ جن کے اندر مورتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لگی ہوتی ہے، اس کو پوج رہے ہوتے ہیں، یہ تو ٹوٹلی ہیں ہی مشرک۔ کیونکہ جو لوگ آج کل شادی کر رہے ہیں نا، وہ دین پہ شادی نہیں کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ محبت ہو گئی، پسند آ گئے، یا گھر کی بے روی بچوں کو جو ہے وہ گھر کی اور جو اسلامی ماحول ہے اس سے دور لے گئی، اور امریکنوں میں گناہ میں ویسی اٹریکشن بہت ہے، تو وہ جو ہے بس کیا ہوتا ہے کہ بس محبت ہو گئی تو شادی کریں۔ وہ جتنی جلدی محبت ہوتی ہے اتنی ہی جلدی وہ محبت نفرت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جیسے محبت ختم ایسے شادی بھی ختم۔ لیکن اس محبت کے بیچ میں جو سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے بچے پیدا کرنے کا، وہ بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ بچے بے روی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جاننے والے، کچھ لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں ایسے کہ وہ ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ تو جب آپ سب سے بڑی بات کہ آپ اس ماحول میں آئے ہیں جہاں پر، اور میں کہتی ہوں صرف امریکہ یا انڈیا کی بات نہیں ہے، پاکستان ہے، اسلامی کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بے روی تو پوری دنیا میں ہے، فتنہ تو پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں نا ہمیں دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اپنے بچوں کو تربیت ہی اس بات پہ دینی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور اس شادی کے ساتھ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، آبویسلی وہ جو لڑکا ہوتا ہے اگر وہ اہل کتاب لڑکی سے شادی کر بھی لیتا ہے تو وہ ٹوٹلی کرسچن ہوتی ہے، اور وہ آنے والی ایسی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ چرچ میں لے کے جائے گی، جو ہے وہ ساری جو غیر اسلامی جو رسومات ہوتی ہیں وہ کرواتی ہے۔ اچھا، جو شادی کرتے ہیں ان کے اندر اتنا دین نہیں ہوتا تو وہ آنے والی کو کیا سکھائیں گے؟ وہی گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں ہو گئی شادی۔ خیر لڑکے نے کر لیا مسلمان لڑکی کو، لیکن لڑکے کے اندر خود ہی اتنا دین نہیں کہ وہ آنے والی کو کیا سمجھائیں گے۔ وہ خود بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے تھے گھر کے ویسے آئے ڈولی چڑھ کے۔ یہ ایک مثال مجھے یاد پڑتا ہے، ہماری ساس دیا کرتی تھی کہ وہ خود بھی یعنی کرسچن تھی لڑکی، جب وہ مسلمان ماحول میں آئی تو اس کو کچھ چینج ہی نہیں لگا، وہی ٹائٹ کپڑے پہننا، وہی جابس کرنا، وہی جو ہے وہ بے روی کی طرف، کیونکہ جو امریکہ میں رہنے والے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، جو رہنے والے لوگ ہیں موسٹلی جو ہے وہ بے روی کی طرف ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ کا بچہ بے روی کی طرف ہوتا ہے جبھی تو وہ آپ کی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو علماء اس میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ایک بستر پر مشرک اور مسلمان جمع نہیں ہو سکتا۔ تو میری پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن سے شادیاں کریں، جن لڑکیوں سے، دین خود بھی سیکھیں اور ان کو بھی سکھائیں۔ دیکھیں جو شخص آپ کے دین سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کرے گا نا تو وہ شادی انشاءاللہ ضرور چلے گی، لیکن جو شخص صرف محبت کے بیس پر شادی کرے گا تو جتنی دیر تک محبت رہے گی اتنی دیر تک وہ شادی رہے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور موسٹ آف دا کیسز میں یہی ہوتا ہے۔ اور بچوں کا حال کیا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو ماں پال رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے پوری طور پہ عیسائی ہوتے ہیں، ان میں کیونکہ باپ کی توجہ تو ہمارے مسلمان باپ کی توجہ اپنی اولاد کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اس میں ذمہ داری کہا جاتا ہے کہ صرف ماں پالے گی، تو پھر یہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی تیسری نسل ہماری ہے، اور میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، نہ ماں کے اندر دین ہے، نہ باپ کے اندر دین ہے، نہ بچوں کے اندر دین ہے، جو ان کی آنے والی نسل ہے۔ تو مجھے بتائیں ہم میں کتنا دین ہے جو آنے والے کے اوپر ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم تمہیں دین سکھائیں گے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جن لڑکیوں کی یہ لوگ شادی کر کے لے آتے ہیں ان کو مسلمان کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مارنا پیٹنا، آپ کو پتہ ہے جو پاکستانیوں کی جو نیچر کیا ہے، مارنا پیٹنا اور اس طرح کے معاملات کرنا،
وہ لڑکیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اور نہ صرف چھوڑ کے جاتی ہیں بلکہ دوبارہ عیسائی ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روز محشر ایسے شخص کو الٹا لٹکا دیا جائے گا جہنم میں، کہ وہ ایک اور لڑکی جو سیدھی راہ پر آ رہی تھی صرف اس کے بیہیویئر کی وجہ سے کہ مسلمان خراب ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ عیسائی ہو گئی۔ یہ میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، بہت شدید گناہ ہے۔ تو پلیز ان سب چیزوں سے بچیں، دین کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جی اس کے بعد دوسرا ہے کہ لو میرج کرنا کیسا ہے دین اسلام میں۔ الحمدللہ دین اسلام بہت پاکیزہ اور ہے ہی محبت والا مذہب۔ اس ورڈ کو ہم نے بہت مس یوز کیا ہے اپنے معاشرے میں، لو میرج۔ کیونکہ لو میرج جیسے ہی کوئی بولتا ہے یہ ورڈ سننے میں آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا ناجائز تعلق، اور اس تعلق کے پیچھے انہوں نے اپنے یا تو گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے، یا پھر اپنے والدین کو تکلیف دے کے شادی کی ہے، یا پھر چھپ کے شادی کی ہے، یا پھر کورٹ میرج کی ہے۔ دین اسلام تو پرموٹ ہی کرتا ہے لو میرج کو۔ میری نظر میں تو یہ بہت اچھا ہے کہ انسان لو کس چیز سے کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو تو ان 4 چیزوں کا خیال رکھو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حسب، نسب دیکھنا، سیرت اور صورت دیکھنا، مال دیکھنا اور دینداری دیکھنا، اور آگے فرمایا ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم دین والی عورت کو تلاش کرو یا دین والے مرد کو تلاش کرو۔ تو دیکھیے نا، اس نے تو لو میرج کی نا۔ اگر ایک شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئیں تو اس نے کس سے محبت کی؟ اس نے نیکی سے محبت کی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے محبت کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کی۔ اور جب یہ 4 چیزیں ایک شخص میں مل گئیں اور اس نے شادی کی تو ہوئی نا یہ لو میرج۔ صحابہ تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا شخص دے جس سے ہمیں بہت محبت ہو اور وہ جنت میں ہمارے ساتھ جائے۔ تو پلیز کانسیپٹ سمجھیں کہ لو میرج دین اسلام میں ہے کیا۔ ہمارے معاشرے میں جو لو میرج ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کتنی تباہ کاریاں ہیں، اور میں آپ کو 110% بتا سکتی ہوں۔ دیکھیں شادی کے معاملات میں تو چاہے وہ ارینج میرج ہو چاہے وہ لو میرج ہو، پرابلمس تو آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لو میرج بدتمیزیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ڈیٹنگ، بھاگ کر، کورٹ میرج، ماں باپ کی نافرمانی کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جو دس از مائی لائف، جو مجھے پسند آ گیا بس میں اسے شادی کر کے رہوں گا یا رہوں گی، اور بچے بچی جو ہے وہ ماں باپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ بیزار ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی بلیسنگ ختم ہو گئی۔ محبت کی شادی میں آپ نے کچھ عرصہ تو گزار لیا، اب پھر یاد آتے ہیں ماں باپ، پھر یاد آتا ہے گھر کا ماحول، پھر یاد آتے ہیں بہن بھائی۔ جب آپ نے اپنے راستے خود ہی ختم کر لیے، جلا لیے، تو اب اس کے پاس پھر کیا بچتا ہے؟ پھر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے، مسئلے مسائل۔ اچھا ارینج میرج میں اگر اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب میاں بیوی میں اگر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ آ جائے تو لڑکی کے گھر سے ایک معتبر شخص اور لڑکے کے گھر سے ایک معتبر شخص کو بٹھاؤ اور ان دونوں کے معاملات کو صحیح کرواؤ۔ لیکن لو میرج کا جب آپ نے جو ہے وہ بیس ہی غلط کیا ہے تو مجھے بتائیں، جس عمارت کی بیس جو ہے وہ بنیاد جو مضبوط نہیں ہوگی تو وہ عمارت نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ اس میں خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ تو آج سے اپنے معاشرے میں لو میرج کو کانسیپٹ کو چینج کریں۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جس میں 4 خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، وہ اگر اس نے اس پر عمل کیا تو ایکچولی اس نے لو میرج ہی کی۔ اچھا اس کے بعد ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس کی بہت تباہ کاریاں ہیں۔ برادری سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں۔ میرے پاس ایک بچی کا میسیج آیا کہ آپ نے جو بتایا کہ ایک عورت کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں گی تو اسے شادی کرو اور دیندار تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے۔ تو مجھے جو شخص پسند آیا ہے، یعنی ایک نظر میں اگر کوئی پسند آتا ہے اپنے گھر والوں کو آپ آ کے بتائیے جائز طریقے سے، وہ جائز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل آپ نے چیک کرنی ہے تو ہمارے یوٹیوب پر آپ ضرور وزٹ کیجیے گا کہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں ساری خصوصیات تھیں، لیکن جو ہماری برادری کا جو سسٹم تھا کہ اگر کوئی برادری سے باہر شادی کرے گا تو اس لڑکی کو مار دیا جائے گا، اس لڑکے کو بھی مار دیا جائے گا۔ یہاں صرف لڑکی کی بات نہیں ہو رہی، لڑکے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی باہر شادی نہیں کر سکتا۔
تو اس بچی نے بتایا کہ جو گھر کے اندر جس سے میری شادی کروائی جا رہی ہے وہ ایک طرح کا غنڈہ ہے، وڈیرا ٹائپ کا ہے، اور گناہ بہت کرتا ہے، ظلم بہت کرتا ہے، لیکن میرے ماں باپ کے اوپر، اور وہ بچی تھوڑی سی پڑھ لکھ کر اس میں شعور آ گیا تھا، تو وہ کہتی ہے آپ ہی اب مجھے بتائیں کہ میں اس میں کیا کروں، کہ یہ گھر والے میں جس سے کی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ سختی ہے، اور جو مجھے سن رہے ہیں ان سب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو گاؤں میں، اور جو اب تو برادری کا سسٹم تو میرے خیال سے شہروں میں بھی آ چکا ہے کہ نہیں بس کرنی ہے تو بڑے بھائی کو زبان دے دی ہے، تو بہن کو زبان دے دی ہے، تو امی نے کہا کہ اس کی شادی اس سے کر دی جائے، اس کی شادی اس سے کر دی جائے۔ یہ تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت قریبی رشتوں میں ہوا ہے کہ ساس نے کہہ دیا کہ دو بھائیوں کی، جو ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی تھی، اس کی شادی ہونی چاہیے، اور وہ کہیں لکھ کر اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب وہ بچوں نے جب ان کی ڈائری کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بڑے بھائی کا بیٹا اور چھوٹے بھائی کی بیٹی کی آپس میں شادی ہونی چاہیے، یہ میرا تمہارے لیے حکم ہے۔ اب وہ بچوں نے کہا کہ وہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ والدین اگر غلط بات بھی کریں تو کہا جاتا ہے کہ حکم ہے، جو ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی، چاہے اس میں ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی یہ بات سامنے آئی تو جو اور بھائی بہن تھے انہوں نے کہا کہ امی نے ہمارے لیے یہ بات کیوں نہیں کی، اور وہ لڑکی امریکہ میں رہتی تھی، لڑکا پاکستان میں رہتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں آنے تو سب کو شوق ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے آئیں امریکہ آنا ہے۔ تو وہاں پر بھائیوں میں آپس میں لڑائی، اور جو دیورانی جٹھانی تھی ان میں آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں یہاں پر امی نے ہمارا نام لکھنا تھا، آپ کا لکھ دیا، بس اس طرح کے مسئلے مسائل خیر شروع ہوئے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں وہ شادی ہو تو گئی، لیکن اس شادی کا اینڈ بتاؤں کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی، کیونکہ لڑکا لڑکی کو جب آپس میں باندھ دیا گیا، جن کی سوچ نہیں ملتی، جن کے طریقے نہیں ملتے، جن کا ماحول نہیں ملتا، اس کے بعد صرف کیونکہ ہماری امی نے کہا ہے، ہمارے ابو نے کہا یہ حکم ہے، تو بس یہ شادی کرنی ہی کرنی ہے، طلاق ہو گئی۔ نہ صرف طلاق ہوئی بلکہ لڑکا لڑکی دونوں بے روی کی طرف نکل گئے۔ لڑکے نے جو ہے وہ ماڈلنگ کرنا شروع کر دی، اور لڑکی جو ہے وہ بے روی کی طرف نکل گئی۔ اور سوچئے وہ امی تو کہہ کے چلی گئی دنیا سے، تو اس طرح کی جو احکامات ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں جو والدین کہہ کے چلے جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں کرواتے ہیں، بالکل نہیں مانے، کیونکہ لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے دونوں کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے۔ زبردستی شادی گناہ ہے۔ اور جتنے بھی میں جو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ ریالٹی پہ بیس کرتے ہیں۔ جتنی جلدی ہم اس کی ریالٹی جان لیں گے کہ زندگی گزارنے کا مقصد ہے کیا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اتنا ہی ہمارے لیے زندگی آسان ہوگی۔ لا علمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر دیکھیں زندگی میں ہر کوئی بندہ پریشان ہے، اور یہ پریشانی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے کہ کیا سیدوں میں نکاح کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی انڈیا پاکستان میں اور بھی دنیا کی جو ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو، اس مثال کو قائم کر دیا کہ صرف سید گھرانہ جو ہے وہ صرف سیدوں سے شادی نہیں کرے گا، برادری سے باہر بھی شادی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ، حضرت جو علی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، باقی 3 جو ان کی صاحبزادیاں تھیں وہ غیر سید میں بیائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سید گھرانے کی لڑکی نہ لاؤ، کیونکہ ہم پھر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی ان کے ذہن میں سید جو ذات ہے بہت اعلیٰ ہے، وہ تو ہے، لیکن ان کے ذہن میں کانسیپٹ کیا تھا کہ ہم سید جو گھرانے سے لڑکی لے کر آئیں گے، ہم اس کو مار پیٹ نہیں سکتے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو جو ہے اچھا برا نہیں کہہ سکتے، ہم پہ گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام میں کوئی ذات پات کی جو تفریق نہیں رکھی، ہر شخص برابر ہے، ہر برادری جو ہے وہ ایکول ہے۔ ایسے جاہلوں پہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، یعنی سید کی لڑکی لے کر مت آؤ کیونکہ ہم مار پیٹ نہیں سکتے، عام برادری کی لڑکی لے آؤ یا عام گھرانے کی لڑکی لے کر آ جاؤ، اس کو ماریں گے بھی، پیٹیں گے بھی، لڑکے کو کہیں گے کہ تم صبح شام اس کو جو ہے گالیاں بھی دو، اور زیادہ اگر زبان چلائے تو کچن میں کھڑا کر کے جلا دو، یعنی یہ کانسیپٹ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے کسی نے کلپ بھیجا
کہ خالہ نے اپنی بھانجی کو جلایا نہیں، اس کے پیسز کیے، اس کے پیٹ پہ چڑھ کر اس کی گردن کاٹی، ہاتھ پاؤں کاٹے، پیر کاٹے، صرف اور صرف جیلسی میں کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہے۔ خالہ نے اپنی بھانجی کے ساتھ کیا، سوچیں۔ ظلم اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی کیا ہوگا، پکڑے آئی تو ہوگی اللہ کے گھر، تو اس سے ڈریں۔ پھر آخر میں ہے کہ کزن میرج کرنا کیسا ہے دین اسلام میں؟ بالکل جائز ہے۔ دیکھیں ہاں، یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن کھول رکھا ہے کہ کیونکہ لوگ کزن میرج کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس میں محبت کے رشتے قائم ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو یہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اپنی بہن یا بھائی سے آپ نے لڑائی کرنی ہے، زندگی بھر ان کو چھوڑ دینا ہے، تو اپنی بیٹی یا بیٹا دے دیں، بس بات ختم۔ اور سب سے بڑی پرابلم بتاؤں کیا آ رہی ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے نا، ان کے ذہن میں ان کی بات کو فٹ کر دیا جا رہا ہے کہ کزن میریجز نہیں کرنی، کیونکہ ایک تو کزن جو ہیں وہ بالکل بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں۔ یعنی سائنسی اعتبار سے اس کو وہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، وہ ڈیف ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے حساب سے۔ تو اس لیے جو نیو جنریشن ہے نا، اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن دین اسلام میں بھی اس کا حکم نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا اس کو آپشن کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر کسی کو کرنا ہے تو بالکل موسٹ ویلکم کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنا کہ کیونکہ کزن میرج کی وجہ سے ہی بچوں کے اندر پرابلم آتی ہے، یہ بھی سوچ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ہینڈی کیپ بچے ہیں، تو کیا ان کے ماں باپ کو اگر چیک کریں تو کیا ان کی کزن میرجز ہوئی ہیں؟ نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر سائنس نے اس کو پروف کیا ہوا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اسی بیس پر رکھ کر جو ہے وہ کزن میرج کو پرموٹ نہ کرنا، اور جو کزن ہے اس کو بہن سمجھنا اور جو لڑکا ہے اس کو بھائی سمجھنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہن کا رشتہ حرمت والا ہے، بھائی کا رشتہ حرمت والا ہے، اس سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کزن میرج سے کزن میرج جو ہے وہ بالکل جائز ہے، آپس میں ایک دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے۔ جو بچہ بچی یہ کہتے ہیں کہ بالکل بہن کی طرح یا بھائی کی طرح، غلط ہے، ان کو منع کریں۔ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس میں تو کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن کزن میں تو شادی ہو سکتی ہے نا، جائز ہے۔ ہاں، کچھ کیسز اگر ایسے سامنے آئے ہیں جو واقعی کزن میرج کی وجہ سے ان کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے، تو وہی بات ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن ضروری تو نہیں نا کہ آپ کے اندر اگر یہ پرابلم آئی ہے تو ہر کسی کے اندر آئے۔ ویسے ہی ہم نے اپنی جو شادی کے جو کانسیپٹ کو اتنا شارٹ کیا ہوا ہے، کزن سے نہیں کرنی، سیدوں سے نہیں کرنی، برادری سے باہر نہیں کرنی، غیر مسلم ہیں ان سے نہیں کرنی، اور لو میرج تو بالکل نہیں کرنی، اس طرح کے اتنے سارے ایشوز ہیں۔ دیکھا جائے تو کن سے شادی نہیں کرنی؟ جو زانیہ ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے شادی نہیں کرنی۔ ان لوگوں کو پہلے دین کی طرف لے کر آنا ہے، گناہ چھڑوانا ہے، اس کے بعد شادی کرنا ہے۔ جس کا حکم ہے اس پر تو ہماری کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے، اور جس کو دین اسلام نے ہمارے لیے جائز کیا ہوا ہے، ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم اس طرف جائیں گے نہیں۔ اور اسی وجہ سے پیاری پیاری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ اچھے رشتے آتے نہیں ہیں اور کزن اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی ہے، تو پلیز اس کو پرموٹ کیجئے۔ دین اسلام میں اس کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر اپنے بچوں سے بھی عمل کروائیے اور خود بھی کیجئے۔ جی، آخر میں ایک اور سوال ہے کہ کیا شیعہ سے جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، یہ کلمہ گو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ ہاں، ان میں ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کو نعوذ باللہ من ذالک خدا یا مولا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کو تو ان کے فرقے سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جو کلمہ گو ہے شیعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، تو بالکل ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ضرور ہے کہ علماء کے بیچ میں اس مسئلے کو لے کے اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ جو کلمہ گو ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہو، تو وہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ عقائد کی درستگی ہونا ضروری ہے۔
ورنہ تو اگر یہی بات ہے تو پھر آپ نے دیکھا انڈیا پاکستان میں جو اتنے فرقے بٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر یا ایک دوسرے کو مشرک کہتے رہتے ہیں، لیکن جو کرائٹیریا ہے نکاح کرنے کا یا مسلمان ماننے کا وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہو، تو اس سے شادی نکاح اس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ جائز رکھنا بالکل صحیح اور درست ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر شادی میں نقصان اور فائدے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شادی میں بھی فائدے اور نقصان ہیں کہ اگر لڑکی شیعہ ہے اور لڑکا سنی ہے، اور اگر لڑکی جو ہے وہ سنی ہے اور لڑکا شیعہ ہے تو بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ obviously ان کی جو طور طریقے ہیں اور جو ان کے اختلافات ہیں ان میں پھر وہ بچے پڑ جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ غیر مسلم شادی میں یا لو میرج شادی یا برادری سے باہر یا کزن میریجز کی بھی آپ کو جیسے بتایا کہ نقصانات ہیں، فائدے بھی ہیں، اسی طرح اس رشتے میں بھی فائدے اور نقصانات ہیں۔ بس وہی بات ہے کہ کرنے سے پہلے استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، مشاورت مانگیے، انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا ضرور آپ کو ملے گا۔ دعا یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔